میمور خان صاحب ہیں یہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنی حالات زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. حالات زندگی کے متعلق میں کیا بتاؤں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے دور سے آئے، تشریف لائے یہاں پہ اور مجھ خاکسار کا انٹرویو لے رہے ہیں. جی میرا نام حاجی معمول خان ہے اور ہمارا مین بزنس جو تھا وہ تو ڈرائی فروٹ کا، اور تقریباً یہ ہمارا بھائی پیشہ ہے والد صاحب کی طرف سے، دادا صاحب کی طرف سے 100-150 سال سے ہم پشاور ڈرائی فروٹ کا کاروبار کر رہے ہیں یہاں پہ پشاور میں. پھر اس کے بعد میں پشاور ڈرائی فروٹ ٹریڈ گروپ کا پریزیڈنٹ بنا. اس کے بعد پھر میں سرحد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا. اس کے بعد میں آل پاکستان کمرشل بورڈ ایسوسی ایشن ہمارا ایک ادارہ ہے جو 1989 میں بنا تھا، اور اس کا کام یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنا. ہمارے پاس جتنے بھی ممبر ہیں آل اوور پاکستان ہیں. چیمبر تو ایک ضلع کے تک ہوتا ہے لیکن ہماری جو ہے وہ آل پاکستان لیول پر ہے. ہمارے پاس آل پاکستان لیول سے ہر صوبے سے ہمارے پاس اس کے ممبر موجود ہیں، اور ہم اس کے لیے انتخاب یہ کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو زر مالدہ کما کر دیں، اور اس سلسلے میں ہماری کاوشیں کس سے ڈگی چکی نہیں ہے. اور میں اس کا 2 دفعہ چیئرمین رہ چکا ہوں. آج کل میں اس کا پیٹر ان چیف اور گروپ لیڈر بھی ہوں. ہم نے اس سلسلے میں کیونکہ ملک میں ناخواندگی خاص کر کے PK میں حالات اچھے نہیں ہیں، ناخواندگی ہے، بے روزگاری ہے، تو ہماری ایسوسیشن نے ایک جیمز جماجول انسٹیٹیوٹ پشاور میں بنوایا تھا TDF کے تعاون سے. اس وقت تو EPB تھی، اب TDF ہے. وہ پھر ہم چلا رہے ہیں. اس میں ہم نے تقریباً کم از کم 3-4-5 ہزار لوگوں کو ٹرین کیے، جس کو ہم نے سکھایا کہ کٹنگ کیسی ہوتی ہے، مال کی یعنی یہ پریشر سٹون، سیوی پریشر سٹون کی پہچان بتائی ان کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی کٹنگ کیسی ہوتی ہے، پالشنگ کیسی ہوتی ہے. اور اس کو لے کر وہ لوگ آج کل منڈی بازار آپ نے دیکھو گے جو کہ ایک ہب ہے اس کے لیے پتھروں کے حساب سے. یہاں پہ 2-2.5 ہزار دکانیں بنی ہوئی، تو وہ لوگ آ کر یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ مال ایکسپورٹ کرتے ہیں ویلویٹ کر کے، اور اس سے پاکستان کو ضربادہ مل رہا ہے. سر آپ پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق KPK سے ہے. میری پیدائش پشاور کی ہے اور ہمارے ابا بھی پشاور سے تعلق رکھتے ہیں. بزنس کی طرف آنے کا خیال کیسا آیا سر؟ دراصل میں جب اسکول میں پڑھ رہا تھا اس وقت جب میں نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہمارے ساتھ، چونکہ میرے والد صاحب اور میرے جو انکل تھے ان کی فرم تھی مامور اینڈ کو کے نام سے فرم ہماری چل رہی تھی، تو چونکہ ان کو ان پڑھ تھے تو ایک میں اور ایک میرا انکل تھا، ہم دو تھوڑا پڑھے لکھے تھے، تو والد صاحب نے کہا آپ آ کر کاروبار سنبھالو، بس تعلیم کو چھوڑ دو. تو پھر فرسٹ ایئر میں، پھر سیکنڈ ایئر میں، پھر میں کالج سے ڈائریکٹ یہاں پہ آیا. پھر کاروبار شروع کیا، اللہ کے کرم سے پھر کاروبار کو ترقی دی. لیکن اس میں میرے سے زیادہ میرے والد صاحب کی، میرے انکل جو تھے ان کی کاوشیں تھی، یہ بنیاد انہوں نے رکھی تھی اور میں ان کو آگے بڑھا دی. سر کیریئر کے زمانے میں کن شخصیات نے آپ کے رہنمائی فرمائی؟ دیکھیں جی، میں چیمبر میں جو ہے اصل میں تو میں چیمبر میں تو میرا کوئی خاص رول نہیں تھا، لیکن چونکہ اس وقت ہمارے سر پشاور میں یعنی KPK میں ایک چیمبر ہوا کرتی، سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور ایک تھی ہماری ایسوسیشن آل پاکستان کمرشل بورڈ ایسوسی ایشن، باقی اور کچھ بھی نہیں تھے. تو وہاں پہ ہمارے 2 گروپ تھے. ایک گروپ تھا الیاس بلوچ صاحب کا اور ایک تھا فیض رسول صاحب کا. تو میں فیض رسول گروپ میں تھا. وہیں سے پھر جدوجہد شروع ہو گئی ہے، اور پھر اس طرح یہ پھر چیمبروں میں اور پھر ہوتے ہوتے پھر فیڈریشن میں، اور اس طرح ہوتے ہوتے غلام علی صاحب جو ہے آج کل جو گورنر صاحب ہیں KPK کے، فیض رسول صاحب کے فوتوں کے بعد ان کو پھر ہم نے گروپ لیڈر بنا دیا. ہمارا PCI میں گروپ ہے بزنس مین فورم BNP، جس کے جو ہے سربراہ جو ہے انجم نثار صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری غلام علی صاحب ہیں. سر پاکستان کے کاروباری خدمات آپ کی قابل تعریف، کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو بغیر کسی لالچ کے آئے تھے کہ اپنے صوبے کے لیے اور خاص کر اپنے ملک کے لیے کچھ کام کریں، اور اس میں تقریباً ہم کامیاب ہوئے. ہم نے ایکسپورٹ پہ زیادہ زور دیا ہے کیونکہ امپورٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے درآمدہ باہر جاتا ہے، جبکہ ایکسپورٹ میں باہر سے آمدن آتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو مزید بڑھائیں.
اس سلسلے میں نے ڈرائی فروٹ کا ایکسپورٹ بھی کیا تھا، میں نے کافی کام کیا، انڈیا کے ساتھ بھی کیا تھا، باہر ملکوں سے ایکسپورٹ میں نے کیا تھا، لوکلی بہت کام کیے. اب یہ پتھروں کے لحاظ سے تو میں اس سائڈ پہ آیا ہوں یہ اسٹون کی طرف، تو یہ تقریباً 20-25 سال ہو گئے اس میں بھی اپنی خدمات دے رہا ہوں. سر آپ کی اعلیٰ خدمات کے دوران کاروباری حضرات مطمئن ہیں آپ کے؟ کیونکہ میں اگر بتاؤں، آپ یہ دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں اور اس آفس میں بھی ہم دیکھیں کتنے ایوارڈ مجھے ملے ہیں. تو یہ ایوارڈ ایسے تو نہیں ملتے نا، کچھ کام کیا ہوگا تو اس کو ایوارڈ ملتے ہیں. ماشاءاللہ میرے تعلقات سب کے ساتھ اچھے، ہمارے جتنے بھی بزنس مین کے جتنے بھی لیڈرس ہیں ہمارے سب کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. سب مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم بامی صلاح و مشورے کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. سر کاروباری حضرات کے لیے درآمدات برآمدات میں ٹیکس کی شرح میں کمی نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے ملک پہ کوئی مستحق حکومت کبھی بھی نہیں آئی ہے. کوئی ایسی حکومت آئے جو 5 سال مکمل کر کے بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں. ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن چونکہ ہر گورنمنٹ ایسی آتی ہے، نبلی دوری آتی ہے، وہ عوام کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتی. وہ صرف کوشش ہوتی ہے کہ بھائی یہ حکومت مجھ سے چلی نہیں جائے، کیونکہ یہ گروپ خفا ہو گیا، وہ گروپ خفا ہو گیا، وہ اس میں تال معاملے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی چلا جائے، وہ جگہ، تو وہ عوام کی طرف اس کی توجہ بہت کم ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت اللہ کرے پاکستان میں آئے مینڈیٹ لے کے، کہ وہ پھر جو بزنس مین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے مسائل حل کریں. اب دیکھو ایک ایشو اور ہے جس پہ میں کافی بول بھی رہا ہوں، کافی لوگوں نے میرے ساتھ بھی دیا ہے. اب یہ وومن کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وومنس کو رائٹس ہو، یہ وہ، میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وومن کے جو رائٹس ہو وہ تو مل رہے ہیں، لیکن یہ وومن جو بھی ہیں، وہ جو وومن کی جو بڑی بڑی سرکردہ لیڈران ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بیچاری لڑکیاں جو ہوتی ہیں جو پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوتی ہیں، ان کی کیا سیلری 8,000 9,000، جبکہ سرکاری نوکری کیا بیچاری جوان لڑکی ہوتی ہے اسکول میں ٹیچنگ کر کے مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے، تو ان کو 8,000 اور 10,000 روپے سے کیا ہوتا ہے. تو میری گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی اس کا معیار جو ہے، ٹیچروں کا جو معیار ہے لیڈیز بچوں کا، ان کا معیار بھی سرکاری اسکولوں کی طرح کر دے. یعنی ان بچوں کے لیے بھی ایسے سسٹم بنائے کہ جو سرکاری اسکول میں تنخواہ ملتی ہے وہ پرائیویٹ میں بھی ان کو ملے. سر آپ ممتاز کاروباری شخصیت ہیں، پشاور کے کاروباری حضرات کے اہم مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. دیکھو انڈسٹری کو لے لیں، اگر انڈسٹری کام کرتی ہے وہاں بجلی نہیں ہے، جب بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹری چلے گی. اور ہر انڈسٹری میں، ہر کارخانے میں 100 200 150 مزدور کام کرتے ہیں. جب وہ ایک دن بند ہوتی ہے تو 100 آدمی جو کام کرے، 100 نہیں ہوتے، وہ تقریباً 10,000 ہو جاتے ہیں، 1,000 ہو جاتے ہیں، 5,000 ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک آدمی کے ساتھ 10 آدمیوں کا خاندان ہوتا ہے. تو جب وہ بند ہوتا ہے تو یہ تو اس سے بھوک افلاس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. دوسری مہنگائی روزانہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کیا حال ہے، ملک کا کیا حال ہے، روز بروز جب صبح اٹھتے تو آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ بجلی کا بل بڑھ گیا، گیس کا بل بڑھ گیا. اب دیکھو یہاں ایسا کوئی نظام ہے نہیں کہ کسی کا اپنا گھر ہو، کوئی ایسا کسی کا، سب لوگ کرائے پہ رہتے ہیں. تو وہ لوگ بیچارہ اگر 500 یا 1,000 روپے روز کماتا ہے تو 15 یا 20,000 روپے تو کرائے میں دے دیتا ہے. بجلی کا بل، گیس کا بل علیحدہ رہتا ہے. پھر اچھا وہ لوگ کیا کریں، کھانے کا کیا کریں، بیماری کا کیا کریں، ان کو تکلیف اسکول کا کیا کریں. تو بیچارے جو ہے کوئی تو بھیک مانگنے میں موجود ہے اور کچھ جو ہے غلط راستے میں نکل جاتے ہیں، غلط راستے میں نکلتے ہیں، ڈاکہ مطلب یہ چوری، یہ چیزیں. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے ملک حکومت کو یہ چاہیے کہ ملک میں یہ بجلی اور گیس اس کی قیمتیں کم کرے تاکہ عوام کو سہولت ملے. سر سرحد چیمبر آف کامرس اور تاجر برادری، کاروباری حضرات اور فیڈریشن چیمبر آف کامرس کیا لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں لائے عمل کے لیے حکومت جو آئے اس کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھے جائیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو جی، ہم تو ہر سال جو ہے نا جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہم سے وہ مانگتے ہیں. ہم بجٹ میں ان کو اپنے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں یا بجٹ کے جو ہم تجاویز ہوتے ہیں ہم گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں. ہم بھی بھیجتے ہیں، سرحد چیمبر بھی بھیجتا ہے، سب چیمبر بھی ہوتے ہیں، فیڈریشن بھیجتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. ہماری تجاویز کو ردی کے ٹھوکریں پھینک دیتے ہیں. وہاں لوگ شاہی ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں اور حالات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے اب کیا کر سکتے ہیں ابھی. لیکن اپنی جگہ پہ جتنے بھی چیمبر ہیں پاکستان میں، چیمبر ہیں، ایسوسیشن ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
فلاح بہبود. اچھا اس طرح جو ہمارے تاجر لوگ ہیں جیسے کے پی کے میں ملک میرے رئیس صاحب ہیں, اپنا شرافت علی مبارک صاحب ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں جو لیڈر ہیں ہمارے, وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں میں تو زیادہ تر ایکسپورٹ کے معاملے سے بات کروں گا. ایکسپورٹ میں بڑے پرابلم ہو رہے ہیں. ایکسپورٹ میں یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مال ہم بیچ رہے ہیں تو کسٹمر تنگ کرتے ہیں. ایک مسئلہ نہیں ہے دوستوں, ابھی ایک اور مسئلہ پڑا, ایک پہاڑ ٹوٹا ہے جس پہ ابھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لیے میں یہ بات آئی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑے, حکومت کو ضرورنا ہے, لیکن حکومت نے ایک بل پاس کیا شاید سینٹ میں کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ جو رف مال ہے اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ایک پیس ایسا پتھر, آپ کو تو پتہ ہے, آپ کو تو جس علاقے سے وہاں تو یہ مال آتا ہے, وہاں تمہارے پاس پرانے طریقے وہی پلاسٹک ہے, مال بھی ضائع ہوتا ہے, کوئی اس مشین ہے نہیں. جب ایک آئٹم آتا ہے تو اس اسپیسیمن ہوتے ہیں, اس کی قیمت اگر اسپیسیمن ہوگی تو 1 لاکھ ہو گیا, اس کو وہاں سے نکالیں گے تو 5,000 کی ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ کو دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے. اس پہ ہماری کافی میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ حکومت اس معاملے میں ہمارا ساتھ تعاون کرے. سر مصیبت زدہ علاقوں میں خاص کر کے پی کے میں زلزلہ ہو گیا, دہشت گردی ہو گئی, کرائم ہو گئے, تاجر برادری اور کاروباری حضرات کی اہم کاوش ہے اور بڑھائے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا. کیا حکومت وقت یہ کہ اقدام نہیں اٹھا سکتی؟ یہ تو بدقسمتی ہے. اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو ہمیں کیوں مصیبت ہے. لیکن میں پاکستان کے جتنے بھی عوام ہے غیور ہے یہاں پہ ماشاء اللہ, جو ہمارے کے پی کے میں یا پنجاب میں جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تاجروں کی, وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مدد کرتی ہے. ابھی فلسطین کو دیکھ ان کے لیے بھی لوگوں نے کیا ہے, اور خدمت والوں نے بھی کیا ہے. تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہے بہت اچھے طریقے سے, اور میں شکر الحمدللہ یہ جذبہ ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں میں اور ہمارے عوام میں کہ اگر حکومت کوئی کام نہیں کرتی تو عوام خود اپنی مدد کے تحت وہ مسائل حل کرتے ہیں. آپ کا خیال میں تمام کاروباری حضرات حکومت وقت کے سامنے اپنے تجاویز سامنے پیش کر سکتی ہیں؟ میں آپ کی نہیں سمجھا آپ کا سوال کے لیے. سر آپ کے خیال میں تمام کاروباری حضرات یہ تجاویز حکومت وقت کے پاس پیش کر سکتے ہیں اور حل نکلوا سکتے ہیں؟ لیکن میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو کوشش ہوتی ہے, ہم تو گاہے بگاہے گورنمنٹ کو اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں. ابھی دیکھو نئی حکومت آ رہی ہے, دیکھو ابھی آ گئی ہے, 1.5 سال تو نگران حکومت کھا گئی ہے. حالانکہ نگران حکومت کو یہ آپ نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کرے, لیکن وہ برابر کون کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی نئی حکومت ہے, شاید اس سے توقعات ہے کہ یہ کوئی خاص کام ہمارے اس پہ کر لے. سر نئی حکومت کے پاس پاکستان سمیت قوم اور نوجوان نسل کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا رائے عمل ہوگا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. نئی حکومت کے پاس پاکستان سمیت قوم اور نوجوان نسل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا فرق ہے؟ دیکھو جو دعوے انہوں نے کیے ہیں, جو جتنے بھی ہمارے پارٹی ہیں پاکستان میں, انہوں نے جو دعوے کیے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ دعووں پہ یہ جو ہے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس پہ یہ پورے اترے, اور اگر یہ پورے اتر گئے تو ہمارے خیال سے, میرے خیال سے انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور عوام کو بھی فائدہ ہو جائے گا. سر پاکستان کے اہم مسائل کاروباری حضرات سب سے آگے, کیا سیاست دانوں کو اختلافات بلا کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ مل جل کے کام کرے تو اس سے ملک کی بہتری ہوگی. آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے یا ایم پی اے ایم ایل اے جو آ جاتے ہیں, ان کی جو تنخواہیں ہیں اور جو مراد ہیں, میں کہتا ہوں اس غریب ملک کے لیے تنخواہیں مراد نہیں ہونی چاہیے, یہ کم ہونی چاہیے. ان کو بالکل جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے پاکستان میں, ایک عذاب اگر یہ پروٹوکول کا سلسلہ ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے ملک پھر بھی ترقی کرے گا. کیونکہ ایک منسٹر کے لیے آپ دیکھو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, اس کے پاس جو سہولات دی گئی ہیں, اگر یہ سہولات عوام کو دے دے تو کتنا اچھا ہوتا. تو میں کہتا ہوں یہ اس پہ بھی گورنمنٹ اگر غور کر لیں کہ جو برات اور جو پروٹوکولز ہیں اس کو ختم کرے. سر نئی حکومت کو خواجہ پالیسی, غربت, معیشت, دہشت گردی, کرائم کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا, قوم کی نظریں پورے ریل پر. آپ کے خیال میں کیا یہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی حکومت یا سب بات دکھائے گی؟ دیکھو گورنمنٹ جب آنے سے پہلے کہہ رہی کہ آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے. آئی ایم ایف کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے آپ ایک آدمی سے 5